حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ حج ہر اس عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو اسے ادا کرنے کی کامل استطاعت رکھتا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے اس فریضہ ربانی کا قولاً یا عملاً انکار کیا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کسی کو ظاہری حاجت یا ظالم حاکم یا سفر سے رکاوٹ بننے والی بیماری نے حج سے نہ روکا ہو اور عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود وہ حج کے بغیر وفات پا گیا ہو تو اس کی مرضی چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ وعید شدید جو بتائی ہے، یعنی عملاً اس میں اور کسی یہودی شخص میں یا نصرانی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے حج کی استطاعت دی ہے حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا۔ فرمایا کسی حالت میں وہ مرا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا ایک مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتا اور اسی حالت میں مرتا ہے تو حدیث مبارکہ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، اگر کسی عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت کی ملکیت میں اپنی حاجات اصلیہ یعنی رہائش اور اس کی بنیادی ضروریات، سواری، اور اگر کسی پیشے سے وابستہ ہے تو اس کی ضرورت کے آلات، اور ایام حج کے دوران اس کے زیر کفالت افراد کا نفقہ وغیرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اتنا فاضل مال موجود ہے کہ وہ اس کی جائے اقامت سے حرمین طیبین روانگی اور واپس تک کے مصارف سفر اور مدت حج کے لیے خوراک اور رہائش اور سواری وغیرہ کے لیے کافی ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ یہاں سے حرمین طیبین جا سکتا ہے، راستے کے اخراجات، وہاں رہائش کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں اس کے گھر والے، ان کے اس اتنے ایام میں یعنی ان کی کفالت کا سامان موجود ہے، وہ اس کے جانے کے باوجود اپنا یعنی کھانے پینے کا دیگر معاملات جو ان کی ضروری ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں، تو ایسے شخص پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے۔ شرعی طور پر یہ استطاعت ایام حج میں وجوب حج کے لیے معتبر ہے، یعنی جو ایام حج ہیں ان میں یہ استطاعت پائی جانا ضروری ہے، لیکن چونکہ آج کل حکومت بہت پہلے سے حج کے لیے درخواستیں اور تمام مصارف پر مشتمل رقوم جمع کراتی ہے، لہٰذا اب اس وقت یہ استطاعت وجوب حج کے لیے معتبر ہوگی۔ یعنی جب سے حکومت جو ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ جی حج کے لیے اتنی رقم فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک جمع کروائی جائے، تو یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہے تو پھر بھی جو حج نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ وعید ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی۔ اگر کوئی عاقل و بالغ مسلمان مرد یا عورت صاحب استطاعت ہے لیکن وہ بعض موذی امراض یا جسمانی نقص کی وجہ سے، جیسے بینائی سے محرومی یا کسی کی ایک یا دو ٹانگیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، ان سے محروم ہے، یا دیگر امراض شدیدہ جن کی وجہ سے وہ سفر کے قابل نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا حج بدل کرائے یا موت سے پہلے اس کی وصیت کرے، ورنہ عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ یعنی ایک شخص نابینا ہے یا کوئی اور ایسا مرض ہے، سفر نہیں کر سکتا، اس کو لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج بدل کروائے، اور اگر اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکا تو وہ اپنی وصیت لکھ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج بدل کروایا جائے، ورنہ جو ہے عند اللہ اس کے لیے وہ شدید عذاب ہے جس کا پیچھے ہم نے تذکرہ کیا۔ فقہ حنفی کی روح سے عورت کے لیے استطاعت اور وجوب حج کی دیگر شرائط وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن ایک شرط زائد ہے،
اور وہ شوہر یا محرم کی رفاقت کا میسر ہونا، یعنی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو یا اس کا شوہر ہو، تو تب وہ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر نہیں ہے یا اس کا محرم نہیں ہے تو وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگر عورت صاحب استطاعت ہے لیکن اسے شوہر یا محرم کی رفاقت میسر نہیں تو اس پر حج کی فوری ادائیگی فرض نہیں ہے، یعنی اس پر حج فرض تبھی ہوگا کہ جب اس کے ساتھ محرم ہو، محرم نہیں ہے تو حج فوری طور پر اس پر فرض نہیں ہوگا۔ البتہ فقہائے کرام نے یہ بحث کی ہے کہ اگر استطاعت والی عورت کو زندگی بھر حج کی ادائیگی کے لیے شوہر یا محرم کی رفاقت میسر نہیں آتی تو آیا اس پر فرض حج بدل کی وصیت لازم ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں جو قول مختار ہے، یعنی جو راجح ہے، جسے علماء نے قابل قبول تصور کیا، وہ یہ ہے کہ اس پر حج بدل کی وصیت لازم ہے، یعنی وہ حج بدل کی وصیت کر جائے، کیونکہ شوہر اور محرم کی رفاقت جو ہے یہ وجوب ادا کی شرط ہے اور وجوب حج کی شرط نہیں ہے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محرم ہونا چاہیے، ورنہ نفس وجوب میں یعنی حج واجب ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا محرم ہو۔ البتہ ادائیگی کے لیے چونکہ شرط محرم کا ہونا ہے، اس لیے یہ بتایا گیا کہ وہ حج بدل کی وصیت کر جائے۔ اس مسئلے پر بھی فقہاء نے بحث کی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا زائد مال موجود نہیں کہ وہ شوہر یا محرم کے مصارف حج ادا کر سکتی ہے تو آیا اس پر لازم ہے کہ ایسا کرے؟ تو مختار قول یہ ہے کہ اس پر شرعاً ایسا کرنا لازم نہیں ہے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے لیکن اس کا شوہر یا اس کا محرم جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو اب آیا کیا وہ جو ہے ان پر جو ہے لازم کر سکتی ہے کہ جی آپ جو ہے حج کرو؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، یعنی جب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر وہ اپنی مرضی سے ان کو بھی ان کے اخراجات برداشت کر سکتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ ان کو ان کی مرضی کے برعکس جانے پر مجبور کرے تو ان کا خرچہ دینا اس پر لازم ہوگا۔ اگر ایام حج میں عورت عدت طلاق میں ہو یا عدت وفات میں ہو تو اس سال اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر چلی گئی تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن شرعی حکم کی خلاف ورزی پر گناہگار ہوگی، یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے بغیر شوہر کے بغیر حج کے لیے جاتی ہے تو بتایا یہ گیا ہے کہ حج تو اس کا ادا ہو جائے گا لیکن ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ شوہر کا یا محرم کا ہونا اس کے ساتھ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل شرعیہ کو سیکھنے سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔